خالق اللہ تعالیٰ، پوری کائنات کا مدبر منتظم اللہ تعالیٰ، سارے اختیارات اسی کے پاس ہیں، ارادے اس کے پورے ہوتے ہیں۔ قرآن حدیث یہی بتا رہا ہے، اللہ کے سوا کسی کا ارادہ پورا ہو جائے، اللہ کی مرضی نہ ہو کسی کا ارادہ پورا نہیں ہو سکتا۔ اور پوری مخلوق میں سب سے افضل، سب سے اعلیٰ، سب سے معظم، سب سے محترم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ نے سورہ قصص میں بیان فرمایا، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ کوئی رنگا ریزی نہیں ہے، سادہ ترجمہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، انک لا تدری، یقیناً آپ نہیں، انک لا تہدی، یقیناً آپ ہدایت نہیں کر سکتے، من احببت، جس سے آپ محبت کرتے ہیں، ولکن اللہ یہدی من یشاء، لیکن اللہ جسے چاہے ہدایت دیتا ہے۔ کوئی رنگا میں بھی نہیں ہے۔ قرآن اٹھائیں، سورہ قصص اٹھائیں، نکالیں، پڑھیں، اس میں اللہ فرما رہا ہے، اللہ بتا رہا ہے، کسی مولوی کی بات نہیں ہے، اکثریت کی بات نہیں ہے، معاشرے کی بات نہیں ہے، کسی پیر فقیر کی بات نہیں ہے، اس قرآن کی آیت ہے جس کے بارے میں یہ اعلان ہے، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کہ یہ کتاب، اس میں کوئی شک و شبہ ہی نہیں ہے۔ اس میں اللہ تعالیٰ واضح طور پر فرما رہا ہے، انک لا تہدی من احببت ولکن اللہ یہدی من یشاء، کہ جس سے آپ محبت کرتے آپ اس کو ہدایت نہیں دے سکتے، اللہ جسے چاہے ہدایت دے سکتے۔ ابو لہب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، ابو طالب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حقیقی چچا ہے، اور کئی رشتہ دار ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دل میں یہ خواہش کہ یہ ہدایت یافتہ ہوں، یہ اللہ کی مرضی ہے کہ حقیقی چچا کے لیے تو یہ سورت نازل کر دی، تبت یدا ابی لہب و تب، ابو لہب کے دونوں ہاتھ ٹوٹ گئے، وہ تباہ و برباد ہو گئے، اس کے مال اور کمائی نے اسے فائدہ نہیں دیا، بلکہ کیا فرمایا، سیصلی نارا ذات لہب، ان قریب دہکتی ہوئی آگ میں داخل، اور ہدایت دینے پر آئے، ولکن اللہ یہدی من یشاء۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم معراج سے واپس آئے، صحیح بخاری میں روایت موجود ہے اور احادیث میں موجود ہے۔ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کالا سیاہ رنگ، موٹے ہونٹ، حبشی غلام، فرمایا بلال کیا عمل کرتے ہو؟ میں نے جنت میں اپنے آگے آگے تمہارے جوتوں کی آواز سنی، ولکن اللہ یہدی من یشاء، وہ ہدایت دینے پر آئے کہ غلام کو، حبشی کو، کالے کو، موٹے ہونٹ والوں کو اللہ اس کو ہدایت دیتا ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اپنے عقیدے کو درست کرو، توحید کا عقیدہ بڑا شان والا عقیدہ ہے، اس عقیدے کو قبول کر لو، نجات ہو جائے گی۔ اور اگر یہ عقیدہ پلے نہیں ہے، اس عقیدے کو درست نہیں کیا، پھر جتنی مرضی عبادت ریاضت جو مرضی کرتے رہو، کوئی فائدہ نہیں۔ ابو جہل نے کوئی تھوڑے حج کیے تھے، تھوڑے عمرے کیے تھے، کتنے حج کتنے عمرے، لیکن فائدہ ہوا؟ جو شرک کی آمیزش کر لے، توحید کو خالص نہ رکھے، عقیدہ توحید میں کسی کو ڈال دے، اس کے سارے اعمال برباد۔ میرے بھائیوں، یہ میرا سخت فتویٰ نہیں ہے، یہ اللہ کا فیصلہ ہے، وہ احکم الحاکمین ہے، یہ اس کا فیصلہ ہے، یہ قرآن اور حدیث کی باتیں۔ اس لیے اپنے عقیدے کو سنواریں اور درست کریں، پھر اس کے لیے انسان ہونے کے ناطے کوئی گناہ، خطا، لغزش ہوگی، اللہ معاف کر دے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت نصیب ہو جائے گی،
رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب میں معراج پر گیا اللہ تعالیٰ نے مجھے مختلف چیزوں کے تحفے دیے، ان میں سے ایک تحفہ یہ دیا شفاعت، وَهِيَ نَائِلَةٌ، اور میری یہ شفاعت پہنچے گی ہر اس شخص کو جو اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا۔ جس کا عقیدہ توحید درست ہے شفاعت بھی اسے فائدہ دے گی، جس کا عقیدہ توحید درست نہیں ہے اسے شفاعت بھی فائدہ نہیں دے گی۔ اس لیے عقیدت اور محبت میں اتنے آگے نہ بڑھو کہ اللہ کے ساتھ اس کی مخلوق کو اس کا شریک ٹھہرا دو۔ عیسائیوں نے کیا کیا؟ عیسی علیہ السلام سے محبت کی، اتنی محبت کی، اتنی محبت کی، اللہ کا بیٹا قرار دے دیا۔ یہودیوں نے عزیر علیہ السلام سے اتنی محبت کی، گالیاں دے کر گمراہ نہیں ہے وہ، عزیر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کر کے وہ گمراہ نہیں ہیں۔ وہ گمراہ کیوں ہیں؟ اتنی محبت کی، اتنی عقیدت دل میں لائے، اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اس لیے صحیح بخاری کی روایت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تطرونی کما اطرت النصارى عیسی ابن مریم، مجھے ایسے نہ بڑھا چڑھا دینا جیسے عیسائیوں نے عیسی بن مریم کو بڑھا دیا تھا۔ فإنما أنا عبده ورسوله، میں تو اس اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہوں۔ فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تم مجھے اللہ کا بندہ اور اس کا رسول ہی کہنا۔ کدھر جائیں؟ کس کی مانیں؟ میرے بھائیوں، یہ جبے کبے، یہ بڑے بڑے شیوخ اور مولوی حضرات، ان کی باتیں دین نہیں ہیں، دین اللہ کا قرآن ہے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان۔ کہیے میں آپ کو کوئی غلط بات بتلا رہا ہوں، قرآن اور حدیث، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات۔ اور جتنے اکابر ہیں، جتنے مستند علماء ہیں، اللہ کے فضل سے جب آپ پڑھیں گے آپ کو پتہ لگے گا کہ ان کا عقیدہ یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ ذات کے اعتبار سے، صفات کے اعتبار سے، صفات کے تقابل کے اعتبار سے وحدہ لا شریک، اور اللہ کی عبادت کا صرف ایک ہی طریقہ معتبر ہے، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اس لیے تمام انبیاء کی دعوت یہی ہے، ہر نبی نے یہی دعوت دی، لا الہ الا اللہ، اللہ کے سوا کوئی نہیں، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، کوئی مشکل کشا حاجت روا نہیں، کوئی نفع نقصان کا عزت ذلت کا مالک نہیں۔ اولاد وہی دیتا ہے، رزق اسی کے قبضے میں ہے۔ سورہ شورى پڑھ کر دیکھیں، یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور، جسے چاہے لڑکی عطا کر دے، جسے چاہے لڑکیاں عطا کر دے، اور یزوجہم ذکرانا واناثا، جسے چاہے لڑکے لڑکیاں ملا کر دے دے، ویجعل من یشاء عقیما، جسے چاہے باندھ کر دے، نہ لڑکا دے نہ لڑکی دے۔ سورہ آل عمران پڑھ کر دیکھیں، هو الذی یصورکم فی الارحام کیف یشاء، اللہ کون ہے خوب پہچان لو، معرفت حاصل کر لو، اللہ کی توحید کے اقراری ہو جاؤ، وہ ذات ہے جو رحموں کے اندر جیسے چاہتا ہے تمہاری صورتیں بنا دیتا۔ اس لیے اس عقیدے کو قبول کرو تاکہ امن حاصل ہو، دنیا کا امن عقیدہ توحید کے ساتھ۔ اس کی اتنی برکات ہیں کہ جب عقیدہ توحید کو قبول کیا جاتا ہے اللہ کی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں۔ اللہ گناہوں کو معاف کرتا ہے، اللہ درگزر کرتا ہے، اللہ اپنے بندوں کو مہلت اور موقع دیتا ہے، یہ عقیدہ توحید کی برکات ہے۔ ایک بندے نے ایک بات کہی، بات غلط تھی،